ہمارے نبی سے پہلے کون سے نبی تھے؟ جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو جنت میں سے نکالا تھا وہ کس بیس پہ نکالا تھا؟ سبحان اللہ، بہت اچھی بات معلوم کی آپ نے یہ. لیکن کن کہا، کن سے ہی اللہ رب العزت دنیا جی کہتے ماشاء اللہ بہت. جب ایمان والے بہت کم ہوتے چلے آئیں گے اور غلبہ کفرانہ بھرا ہوا ہوگا، اسی وقت آپ تشریف لائیں گے اور آپ بھی آنے کے بعد کلمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھیں گے. السلام علیکم ناظرین، ہم آئے تھے یہاں تیلی پورہ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ادھر دکان پر کچھ ان کی. آئیے ان سے اسلامک سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ ہمارا ایک یوٹیوب پر چینل ہے، ہم اسلامک کنٹینٹ کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں اور اسلامک سوال جواب پوچھتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو آپ سے سوال جواب پوچھ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ بھائی نے اجازت دے دی اور ہم بھائی سے پوچھتے ہیں. بھائی سب سے پہلے تو ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا اس وقت کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ محمد رسول اللہ. کیا آپ کو ہمارے جو نبی ہیں ان کا نام پتہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے یہ درود شریف ہے اور ہمارے نبی کا نام ہے، آپ بتائیں گے پورا نام؟ ہاں پورا نام آپ نے نبی کا، آپ نے نبی کا نام ماشاء اللہ وسلم. دوبارہ بتائیے بھائی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ بھائی نے دیکھیے پورا نام بتایا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ پورا نام بتایا بھائی نے. اور بھائی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، جو یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے نبی جو پیچھے نبی گزر چکے ہیں ان سے درجے میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ ان کا درجہ تو سب سے اول ہے. ماشاء اللہ بھائی نے بہت اچھا جواب دیا کہ ہمارے نبی کا جو درجہ ہے وہ سارے نبیوں سے افضل ہے اور سارے نبیوں سے بڑھ کر ہمارا جو ہے نبی کا درجہ ہے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو یہ امت ہے، جو یہ علی امت ہے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی سے پہلے کون سے نبی تھے؟ چلیے کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ بھائی ہم بتا دیں گے آپ کو. اچھا ہم بھائی سے پوچھتے ہیں. بھائی کیا آپ کو پتہ ہے؟ جو نہیں پتہ، چلیے کوئی بات نہیں ہم بتاتے ہیں. یہ ذہنی آزمائش کے سوال ہیں، یہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر فرض ہیں. یہ سوال ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آدمی کو اصلاح ہو جائے. تو میں بتاتا ہوں آپ کو، جو ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ وہاں پر ایک چاچا بھی کھڑے ہوئے ہیں. آئیے چاچا سے کوئی سوال جواب کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت تحقیق لگ رہی ہے. چاچا نے دور سے ہی بتا دیا، میں نے نہیں بتایا، چاچا نے دور سے ہی بتا دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر ہمارے نبی سے پہلے تشریف لائے تھے. چاچا ہم آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہیں گے. ماشاء اللہ آپ کافی آپ کو تحقیق لگ رہی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ جو جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ میں کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ اس کے جنازے کے ساتھ میں جو اس کے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سبھی جاتے ہیں اس کے ساتھ میں. ماشاء اللہ چاچا نے بہت اچھا جواب دیا. اور بھی 3 چیزیں جاتی ہیں، آپ نے حدیث میں بھی سنا ہوگا. ذہن سے اتر رہی ہیں جو جاتی ہیں. جی جی اعمال تو جاتے ہی جاتے ہیں. جی ماشاء اللہ. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ حمزاد ہوتا ہے. جی جی حمزاد بھی جاتا ہے ساتھ میں. جی ہاں، اور ایک اور ذہن سے اترا ہوا ہے سامنے. جی ماشاء اللہ چاچا نے 2 جواب دے دیے ہیں اور تیسرا بھی دے دیں گے. تھوڑا ذہن کے آزمائش کا سوال ہے، اگر ذہن پہ تھوڑا زور ڈالیں گے تو دے سکتے ہیں تیسرا بھی. نہیں آ پا ماشاء اللہ تیسرا جو ہوتا ہے وہ مال جاتا ہے. ہاں مال تو بتا مال پیسہ. ہاں یہ 2 چیزیں رہ جاتی ہیں. یہ جو ذہن میں رہ جاتی ہیں، ذہن میں رہ جاتی ہیں، یہ ساتھ نہیں جاتی. نہیں، ساتھ میں وہ جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے صدقہ فطرہ جو کیا جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دیتے ہیں وہ ساتھ میں جاتا ہے. ماشاء اللہ چاچا نے بہت اچھا جواب دیا ہے اور چاچا سمجھ نہیں پا رہا. اسی کا عذر جو ہے قیامت تک ملتا رہے گا. جی جی ہاں ماشاء اللہ چاچا نے بہت اچھا جواب دیا ہے. مگر میں چاچا سے جو پوچھ رہا تھا، چاچا نے جواب تو وہی دیا ہے مگر چاچا اور کچھ سمجھے سوال. میں نے یہ کہا کہ جنازے کے ساتھ میں آدمی کے کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ جنازے کے ساتھ میں 3 چیزیں جاتی ہیں. اور جو میت کے جو قبر کے اندر جانے کے بعد جو قبر کے اندر جو ساتھ دیتی ہے وہ چاچا نے بتایا کہ اس کے اعمال ساتھ دیتے ہیں اور وہ انشاءاللہ آخرت تک اس کو جو ہے جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا ساتھ دیتے رہیں گے. ماشاء اللہ. تو چاچا ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو جنت میں سے نکالا تھا وہ کس بیس پہ نکالا تھا؟
سبحان اللہ بہت اچھی بات معلوم کی آپ نے. یہ سڑک وہاں سے جو نکالا گیا ہے آپ کو حضرت جو ہمارے جو ہے جس کو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا سب گندم کھانے کے اوپر بنا پر نکالا گیا کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو منع فرمایا تھا. اور یہ کہتا ہے اس پیڑ کے پاس آپ قطعی نہ جائیں سمجھے. لیکن آپ کو جو ہے ابلیس جو شیاطین ہے ابلیس نے اس نے بہانہ لے کر اور جو ہے ماں ہوا کو وہاں بہکایا اور اس کے بعد جو ہے اسی حلے سے آدم علیہ السلام کو دانہ کھلایا اور اس کے تو اللہ کو ناراضگی پیدا ہوئی. اللہ نے باہر نکال دیا. ماشاء اللہ بہت پیارا جواب چاچا نے دیا ہے. ہم نے چاچا سے اس لیے پوچھا تھا, یہ سوال تو بہت ہی کٹھن تھا, مگر ہم نے چاچا سے اس لیے پوچھا تھا کہ چاچا کو ہمیں لگ رہے ہیں کہ چاچا کو کافی معلومات ہے. اچھا چاچا, پھر ایک بات اور بتائیے, آپ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں وہ جنت میں سے نکالا اور دنیا کے اندر جب اتارا تو کہاں پر اترے تھے؟ ماما ہوا جدہ میں اتارا گیا اور آدم علیہ السلام کو سنکل دیپ جو لنکا کہتے ہیں جس کو ہندوستان میں لنکا کہتے ہیں وہاں اتارا گیا. ماشاء اللہ فاصلہ کئی سو میل کا فاصلہ میں اتارا گیا. ماشاء اللہ چاچا نے بہت اچھا جواب دیا ہے. اور چاچا ہم آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو اس دنیا کو بنایا تھا وہ کتنے دن میں بنایا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں سوال نہیں ہے, لیکن کن کہا کن سے ہی اللہ رب العزت دنیا ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا چاچا نے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اپنی قدرت سے اور کن کہا اور فایا کن ہی ہو گئی. اللہ رب العزت کن فایا کن کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر اللہ رب العزت خالی کن نہ بھی کہیں تو بھی اللہ کے جو ہے ایک اشارے پہ ہو جاتا. تو چاچا ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کون سے ایسے نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیا سے زندہ ہی اٹھا لیا؟ نبی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے, اور جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں پیدا کیا, تو اسی طرح سے اللہ نے ان کو جو ہے زندہ ہی اٹھا لیا. ماشاء اللہ زندہ اٹھا لیا. اور آپ بتا سکتے ہیں کہ اب کب آئیں گے اس دنیا کے اندر, تشریف کب لائیں گے؟ جب دنیا کے اندر جب ایمان والے بہت کم ہوتے چلے آئیں گے اور غلبہ کفرانہ بھرا ہوا ہوگا, اسی وقت آپ تشریف لائیں گے. اور آپ بھی آنے کے بعد کلمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھیں گے. ماشاء اللہ میں چاچا سے یہی سوال پوچھنے والا تھا کہ جب آپ اس دنیا کے اندر آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے یا نبی بن کر آئیں گے؟ تو چاچا نے ماشاء اللہ جواب دے دیا کہ اس کلمے کے شریک ہوں گے, یعنی اس امت میں امتی بن کر آئیں گے. ماشاء اللہ چاچا آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. آپ نے کافی چیزیں ایسی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ جس سے ہمارے ویورز کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور کافی سیکھنے کو ملے گا. تو چاچا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی علم میں اضافہ فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں, مغفرت فرمائیں, اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.